یہ سندھ کے گاؤں میں بنی بسیدہ حویلی تھی جسے لوگ کالی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ کالی حویلی کے لیے مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس حویلی کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مغرب کے بعد کالی حویلی میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، اور آواز کے ساتھ بہت سے جانوروں کی خوفناک آوازیں بھی سنی جاتی تھی۔ حویلی کا خوف لوگوں پر اتنا سوار ہو گیا تھا کہ لوگوں نے حویلی کے ارد گرد کے گھر بھی چھوڑ دیے تھے۔ حویلی کے ارد گرد کے مکان بھی ویران پڑے ہوئے تھے۔ سالوں سے بند پڑی یہ حویلی دن بدن خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ ان دنوں دوسرے گاؤں سے ایک خاندان اس گاؤں میں شفٹ ہو گیا تھا۔ کرم الدین اور اس کی بیوی سکینہ، کرم الدین کا بیٹا علم الدین اور بیٹی اسماء دونوں ہی جوان تھے۔ گاؤں میں چند روز گزرنے کے بعد کالی حویلی کی باتیں اڑتی اڑتی کرم الدین کے گھر تک پہنچی، تو حلیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کالی حویلی جا کے دیکھ کے آئے گا۔ جو باتیں کالی حویلی کے لیے مشہور ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں۔ حلیم ایک طاقتور اور بد مزاج نوجوان تھا۔ کسی کے آگے جھکنا اس کی فطرت میں ذرا برابر بھی شامل نہیں تھا۔ وہ بھوت پریت جیسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کے مطابق جیسا اس کا دل کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن کرم الدین اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں گیا تو حلیم نے ٹان لی کہ وہ آج حویلی کی جانب ضرور جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حویلی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ حویلی کی جانب ایک نوجوان لڑکے کو جاتا دیکھ کے کسی شخص نے دیکھا تو اسے آواز دے کر فوری روکنے لگا۔ بیٹا اس جانب نہیں جاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ کالی حویلی کی جانب جو ایک بار جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا؟ دراز عمر شخص کی بات سن علیم پل بھر کے لیے سوچ میں پڑا اور پھر کہکے لگانے لگا، او چاچا، یہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، اس لیے مجھے کالی حویلی جانے دو، میں بھی تو دیکھوں کالی حویلی کے بھوت عالم کا کیسے سامنا کرتے ہیں۔ عالم کی بات سن کے سامنے کھڑے شخص کے ماتھے پر پسینے نمودار ہونے لگے، ٹانگیں یکدم ہی کانپنے لگی۔ دیکھو بیٹا، تم کرم الدین کے اکلوتے بیٹے ہو، اپنا نہیں تو اپنے باپ کا ہی سوچ لو۔ آدمی نے اسے کالی حویلی کی طرف سے جانے سے روکنا چاہا تھا۔ اتنے میں ہی حویلی کا ایک مالک اپنے گھر سے نکلنے لگا تو اس کی نظر ان دونوں شخص پر پڑی جن کا رخ حویلی کی راستے پر تھا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا تھا، بھائی لوگ، اس راستے نہ جانا، واپس نہیں آؤ گے، حویلی کے مالک نے خوف سے کہا۔ تو عالم کے ماتھے پر ناگوریت کے بل نمودار ہو گئے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی جن بھوت نہیں ہوتے، تم لوگ کہتے ہو نا یہاں سے کوئی واپسی نہیں آتا، میں واپس آ کے دکھاؤں گا تم لوگوں کو۔ علیم نے قدرے چیخ کے کہا تو اس کے آس پاس کے لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے سمجھانے لگے کہ وہ یہ بیوقوفی کرنے کا سوچے بھی نہیں، مگر علیم اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہ مانا تو حویلی کے مالک کے دماغ میں خیال آتے ہی وہ علیم سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے برخودار، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، میرے پاس کچھ کیلیں ہیں جو مجھے ایک بزرگ نے دی تھی۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اگر یہ کیلیں مغرب کے بعد حویلی میں ٹھونک دی جائے تو وہاں موجود آسیب ختم ہو جائیں گے، لیکن پورے گاؤں کے سامنے تمہیں کہنا ہوگا کہ حویلی تم اپنی مرضی سے جا رہے ہو، تمہیں کچھ ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اگر تم حویلی سے سلامت واپس آئے تو یہ حویلی تمہارے نام کر دوں گا۔ حویلی کے مالک کی آفر سن کے مانو اس کا دل خوش ہو گیا، اس کے ارادے میں مزید پختگی آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کیلیں لا کے دیں، مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت ہے، اس نے حکیمہ انداز میں کہا تو لوگ اسے سمجھانے کی غرض سے اس کے پاس آنے لگے۔ کسی نے کہا کہ ایک بار پھر سوچ لے، کسی نے کہا کہ حویلی کے باہر ہی کیلیں ٹھونک کے آ جائے۔ سب کی باتیں ایک کان سے سن وہ دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔
کچھ وقت سرکنے کے بعد فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونجی تو حویلی کے مالک سے کیلے اور ہتھوڑی لے کے وہ ہاتھ میں لالٹین لیے کالی حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گاؤں ہجوم کی صورت اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ سب کے چہرے پر خوف اور قدموں میں کپکپاہٹ تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ویسے ویسے اندھیرے میں تیزی آ رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ کالی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بھیانک حویلی کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کالی حویلی میں داخل ہوتا ایک ساتھ ہی کتے، بلیوں اور الو کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے لالٹین پینگ کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ گپ اندھیرا، جنگل، خوفناک آوازیں اور سامنے کھڑی کالی حویلی۔ اس کا دل کیا وہ واپس پلٹ جائے، مگر حویلی کا لالچ یاد آتے ہی اس کی ہمت جاگ گئی تھی۔ وہ لالٹین اٹھاتے ہی حویلی کے اندر آیا تھا۔ بڑا سالو ہے کا دروازہ کھلتے ہی چمگادڑوں کا ہجوم حویلی سے نکلا تھا، جسے دیکھ وہ چیختا ہوا ایک جانب ہو گیا تھا۔ پورا پسینے میں بھیگنے کے بعد جب اسے سمجھ آیا کہ چمگادڑیں تو قدیم اور بند جگہوں پر ہوتی ہیں، تو وہ آگے بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اس کے کانوں میں تیز ہواؤں کی شائیں شائیں آوازیں آ رہی تھیں۔ دل کی کیفیت ایسی تھی جیسے ابھی باہر آ جائے۔ 5000 گز پر مشتمل اس بھیانک اور اندھیرے میں ڈوبی حویلی میں وہ اس وقت تنہا کھڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بھی آ جائے گا۔ زیادہ اندر جانے کا فیصلہ چھوڑ کے وہ وہیں بیٹھ کیل ٹھوکنے لگا۔ سناٹے کے ماحول میں کیل کے ٹھوکنے کی آواز گڑھے مردوں کو اکاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور خوف سے ادھر ادھر دیکھتا تیزی سے کیل ٹھونک رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل کام کرنا بند کر دے گا۔ ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے۔ زمین میں کیل پیوست کرنے کے بعد وہ جیسے کھڑا ہوا تھا، کسی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ آنکھیں باہر کو ابل گئی تھیں۔ چند سیکنڈ بعد اس کی آنکھ، ناک اور منہ سے تیزی سے خون بہنے لگا۔ سانسیں بند ہوتے ہی وہ زمین پر گر گیا تھا۔ ساری رات گاؤں والے اس کے منتظر رہے، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ اگلے دن کرم دین اپنے گھر پہنچا تو لوگوں سے اپنے بیٹے کے بارے میں پتہ چلا۔ علیم کی ماں تو تیز تیز رونے لگی تھی۔ گاؤں والوں نے کرم دین کو کل کا سارا قصہ سنایا تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ علیم کو ڈھونڈنے کی غرض سے حویلی کی طرف نکل گیا۔ گاؤں والوں نے انہیں روکنا بھی چاہا مگر وہ نہ رکے۔ بیٹے کی محبت میں ماں باپ اور بھائی کی محبت میں بہن اپنی جگہ جان کی پرواہ کیے بغیر حویلی تک پہنچ گئے۔ رات کے مقابلے میں اس وقت ماحول بہت پرسکون تھا۔ یہ حویلی بہت عالیشان معلوم ہو رہی تھی۔ دم درود کرتے کرم دین اندر پہنچا تو دیکھا علیم خان خون میں لت پت زمین میں پڑا تھا۔ تینوں نفوس روتے پیٹے اس کی جانب بھاگے تھے، مگر وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اس کو اٹھانے کی غرض سے کرم دین نے اسے پکڑا تو دیکھا اس کی قمیض اس کی ٹھونکی ہوئی کیل میں اٹکی ہوئی تھی، یعنی کہ وہ کسی جن آسیب نہیں بلکہ اپنے خوف کی لپیٹ میں مارا گیا تھا۔ اسے لگا اس کو کسی نے پکڑ لیا ہے، اس لیے اس کا دل کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی پھٹ گیا تھا۔ علیم تو جا چکا تھا مگر کرم دین کو پتہ چل گیا تھا کہ کالی حویلی میں کوئی آسیب نہیں، اس لیے حویلی کے مالک نے حویلی کرم دین کے نام کر دی تھی۔ کرم دین اور اس کی بیوی بیٹے کے غم میں بیمار ہو گئے تھے۔ گھر اور باہر کی ذمہ داریاں سکینہ کے سر پر تھیں۔ وہ کماتی بھی تھی اور گھر بھی چلاتی، ماں باپ کی خدمت بھی کرتی۔ اکثر بھائی کی یاد میں وہ ماں باپ سے چھپ کر گھنٹوں روتی۔ ایک دن شہر سے ایک بڑی کمپنی نے گاؤں آ کے کالی حویلی کو 2 کروڑ کے عوض خرید لیا تھا۔ اب ان لوگوں کے دن پھر گئے تھے۔ سکینہ کو کام کرنے کے لیے نہ باہر جانا پڑتا تھا، نہ گھر میں کام کرنا پڑتا تھا، بلکہ وہ ایک
اچھے ڈاکٹر سے اپنے ماں باپ کا علاج کرا رہی تھی۔ ایک دن اسی ڈاکٹر فرقان نے اسے اپنا ہمسفر بنانے کی کوشش کی تو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ اب انہوں نے گاؤں چھوڑ دیا تھا، شہر میں ایک ہستی بستی زندگی گزارتے۔ کرم دین، سکینہ اور اسما اکثر گاؤں کی تلخ یادوں کو یاد کر کے رو پڑتے تھے، مگر ڈاکٹر فرقان کی صورت کرم دین اور سکینہ کو اپنا علیم واپس مل گیا تھا۔ ڈاکٹر فرقان ان سب کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔